السلام علیکم ناظرین، بہترین عمدہ کہانیاں دیکھنے، ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم کہاں آگے اگلا پارٹ۔ یہ ڈنر کس خوشی میں ہے؟ وہ اس کے ہمراہ قدم اٹھا رہی تھی۔ لازمی ہے ڈنر کسی خوشی میں پلان کیا جائے۔ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے میرا کو دیکھا۔ ظاہر ہے اب ایسے ہی منہ اٹھا کے کون آتا ہے؟ وہ اپنی بے ربط بات پہ زور سے آنکھیں بند کر کے کھولنے لگی۔ میں ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتا ہوں ڈنر کرنے۔ اس نے قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی جو حجاب کے باعث مخفی تھا۔ اچھا۔ وہ بیٹھتا بغور اسے دیکھنے لگا جو لان کے ایمبرائڈری والا سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھے، اسکن کلر کے حجاب میں چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، ہونٹ لائٹ پنک کلر کے لپسٹک سے پوشیدہ کر رکھے تھے جو اس کی گندمی رنگت پہ بہت جچتا تھا۔ نہ جانے مجھے تم حجاب میں اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہو؟ وہ ہاتھ کا مکہ بنائے ہونٹوں کے آگے رکھے اسے دیکھتا سوچ رہا تھا۔ مجھے کھانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ اس کے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنے پہ خجل ہوئی۔ جی نہیں، خالی ہڈیوں سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ مسکراتا ہوا ویٹر کو اشارہ کرنے لگا جبکہ وہ بلا مقصد ارد گرد نگاہ دوڑا رہی تھی۔ ہر وقت اتنی روڈ کیوں رہتی ہو تم؟ وہ آرڈر دے کے پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ قصور تمہاری شکل میں ہے جسے دیکھ کے بندہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہتی اس کا موڈ خراب کر گئی۔ میں تمہارے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا ہوں اس لیے میں نے تو نہیں کہا اچھے سے پیش آؤ میرے ساتھ، جیسا دل کرتا ہے ویسے پیش آؤ میرے ساتھ، کوئی خوف نہیں۔ وہ صوفے سے ٹیک لگاتی چیلنج کرنے والے انداز میں طمانینت سے بولی۔ یہ خوف والی بات ہم اپنے بیڈ روم میں جا کے مکمل کریں گے، وہاں جا کے میں پوچھوں گا تم سے کہ ڈرتی ہو یا نہیں۔ وہ آگے ہوا اور سرگوشیوں میں بولنے لگا۔ جوں ہی اس نے اپنی بات ختم کر کے بائیں آنکھ کا کونا دبایا تو مرحا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نکل آیا نا چھچھوڑا پن تمہارے اندر سے؟ وہ آنکھوں میں ناپسندگی کا عنصر لیے ہوئے تھی۔ جس کے سامنے اتنی خوبصورت بیوی بیٹھی ہو، اس کی نیت بے ایمان نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اس نے آواز مزید مدھم کرتے ہوئے دونوں آبرو اچکائے۔ بات کرنا ہی فضول ہے یہاں تو۔ وہ اس کا مفہوم سمجھتی کوفت سے جھرجھری لینے لگی۔ وہ محفوظ ہوتا پیچھے ہو گیا۔ چہرے پہ دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ میز ان کی آرڈر کردہ ڈشز سے بھر چکا تھا۔ وہ پلیٹ سائڈ پہ کرنے لگی تو کانٹا زمین نیچے فرش پہ جا گرا۔ خاموشی میں خلل پیدا ہوا تو وہ نادم سی ہو کر اسے اٹھانے لگی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنی پلیٹ میں رکھے پیزے کے سلائس سے انصاف کر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ میں کسی چمچ یا کانٹے کا گرنا شدید شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ تمہارا دھیان کہاں تھا مرحا؟ وہ دل ہی دل میں کوفت زدہ سی خود کو کوسنے لگی۔ کچھ دیر گزرنے پہ شہریار کی نگاہیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چھری سے پیزا کاٹ کر کانٹا منہ تک لے جا رہی تھی جب وہ ٹکڑا اس کی گود میں سے آ گرا۔ جہاں شہریار شاکڈ تھا وہیں اس کا اپنا منہ کھل گیا۔ حد ہوتی ہے ویسے، کیا سوچے گا وہ؟ میں کبھی ریسٹورانٹ میں نہیں آئی، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اسے خود کو سخت سست سنانے لگی۔ وہ مارے ندامت کے سر ہی نہ اٹھا سکی۔ آر یو اوکے؟ وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتا اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ وہ ٹشو اٹھا کر وہ ٹکڑا اپنی گود سے اٹھانے لگی جس نے اس کی قمیض پر داغ چھوڑ دیا تھا۔ یس، وہ ٹکڑا خالی پلیٹ میں رکھتی دانت پیس کے بولی۔ اس لمحے اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اوکے۔ وہ مسکراتا ہوا سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ اور شاید اسے مزید شرمندگی سے بچانا تھا۔ دوبارہ کبھی شہریار کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ نہیں جاؤں گی۔ وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ ان بلنڈرز کے باعث اس نے پیٹ بھر کے کھایا بھی نہیں تھا۔
چلو میرا ایک دوست آ رہا ہے گھر، اس سے مل کر پھر اوپر جانا ہے۔ وہ فون کو دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ اچھا اب کچھ الٹا مت کرنا مرحا، وہ خود کو ڈپٹ کر دانت پیسنے لگی۔ اچھی، اس نے چھینک لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تم نے چھینک کیوں لی؟ وہ متحیر سا اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب چھینک کیوں لی؟ باقی تمام انسانوں کی طرح مجھے بھی خود بخود چھینک آئی۔ دعوت دے کے تھوڑی بلایا ہے۔ وہ سادگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کورونا ہے؟ اوہ مائی گاڈ، اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ چلو جاؤ تم یہاں سے، اور 15 دن سے پہلے واپس مت آنا۔ مجھے کورونا نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ بوسٹر ڈوز لگوائی تم نے؟ نہیں نا۔ وہ سوال پوچھتا خود ہی جواب اخذ کرنے لگا۔ سر اب کورونا بھی ختم ہو گیا ہے، اب کہاں سے مجھے ہونے لگا؟ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ میں آج ہی تمہیں نکلواتا ہوں، نظر مت آنا مجھے۔ کل سے تم ماسک لے کے آؤ میرا۔ وہ اپنے عقب میں ملازم کو اشارہ کرنے لگا۔ اب خواہ مخواہ وہ ملازم کو بھاگتے دیکھ منہ بنانے لگی۔ خواہ مخواہ میں اپنے گھر والوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تمہارے باعث، اس لیے اپنا منہ بند رکھو تم۔ اب اسے یہ موقع ملا تھا اسے اس گھر سے نکالنے کا، اس لیے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے پہلے 2 ڈوز لگوائی تھی، اور چھینک تو اس لیے آئی میری نانی نے مجھے یاد کیا ہے۔ وہ اس نانی کا ذکر کر رہی تھی جنہیں مٹی تلے سوئے عرصہ بیت گیا تھا۔ نانی ہے تمہاری؟ وہ آنکھیں سکیرے اسے گھورنے لگا۔ ہاں جی بالکل ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے جھوٹ کو سہارا دیا۔ وہ ملازم سے ماسک لے کر لگانے لگا۔ توبہ، امیر لوگ کتنے خوف کے مارے ہوتے ہیں، اس نے پیچھے ہوتے منہ میں بڑبڑایا۔ چلو تمہارا کورونا ٹیسٹ کروانا ہے، ایسے تو اس گھر میں تمہیں آنے نہیں دوں گا میں۔ وہ ملازم سے چابی لے رہا تھا اور اس کا منہ حیرت کے مارے شدت سے کھل گیا۔ مجھے کورونا ہے ہی نہیں، باقی علامات تو دیکھے نا۔ وہ اچھل پڑی۔ منہ بند، چلو میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھتا اسے آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نہیں میں تو نہیں جاؤں گی، وہ مجھے انجیکشن لگا کے مار دیں گے۔ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، میری امی پر قیامت ٹوٹ جائے گی۔ جوان بیٹی کی موت کی خبر سن کر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اشال، کہاں رہ گئی ہو تم؟ دہی لانے کو کہا تھا۔ فردوس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج میں نمودار ہوئی۔ تمہیں مار کے انہیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے بنا کسی بحث کے وہ انگلی اٹھا کے اسے گھورتا دانستہ طور پر یہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ فردوس کو اس لمحے دونوں ہی نظر انداز کر کے اشال روحانسی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ دادو آپ سمجھائیں سر کو، بلا وجہ میرے پیچھے پڑ کے ہیں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور مجھے مارنے پہ تلے ہیں۔ بولتے بولتے اس کی نگاہ فردوس سے ٹکرائی تو مدد کی خاطر ان کی جانب بڑھ گئی۔ دور رہو دادو سے، اس نے پلٹ کے برہمی سے کہا۔ دادو آپ کیوں اس کو ساتھ لگا رہی ہیں؟ کورونا ہے اسے۔ وہ انہیں دیکھتا ہکا بکا رہ گیا۔ کوئی کورونا نہیں ہے اشال کو، تم وہم ذرا کم کیا کرو، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں باور کروایا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اسے اپنا پلان ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ویکسین لگوائی تھی اور پورا دن تو یہاں ہوتی ہے، باہر جاتی نہیں، کہاں سے ہوگا کورونا؟ وہ خفا خفا سی کہتی صوفے پہ بیٹھنے لگی تو اشال کی جان میں جان آ گئی۔ یہ تو میری نوکری کے پیچھے ہاتھ منہ دھو کے پڑے ہیں، کون سا کروڑوں روپے دیتے ہیں جو یوں جان نکل رہی ہے؟ وہ اسے گھورتی منہ میں بڑبڑاتی بعد میں مسکرانے لگی۔ دادو میں دہی لے کے آتی ہوں۔ وہ احمد کو چراتی دوپٹہ سر پہ اوڑھنے لگی۔ اس نے گھورنے پہ اکتفا کیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر نکل گیا۔ اس لڑکے کا بس چلے تو ابھی ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دے اشال کو۔
वो तासुफ से कहती नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो दोनों अपनी ही राह में चलते आ रहे थे। शहरयार की आंखें सामने मौजूद लड़की को देख के ठटक गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चेहरे पे नागवारी लिए आगे बढ़ा। सुना है शादी कर ली है मिस्टर शहरयार ने। वो उसे देखती खड़ी हो गई। चेहरे पर भरपूर इत्मीनान था। हाँ तो, इसने दाएं आबरू उचकाए। चेहरे पे सख्ती दर आई। बुलाया भी नहीं मुझे, इतनी जल्दी भूल गए? कभी मेरी बाहों में सुकून मिला करता था तुम्हें। वो इसके चेहरे पे हाथ रखती खफा खफा सी बोली। मिरहा वहीं रुक कर इस ड्रामे को देखने लगी। तुम्हें किस लिए बुलाता, और मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। भूल गई क्या? क्या कहा था मैंने आखिरी बार? वो इसका हाथ झटक कर बरहम हुआ। अपनी नई बीवी के खदशे से इतना डरते हो? मुझसे तो कभी खौफज़दा नहीं हुए थे तुम। वैसे है कौन ये? वो अचंभे से कहती बाएं जानिब झुक कर मरहा को देखने लगी। वो तसबसब के आलम में शहरयार की पुश्त को देख रही थी। मुबादा इसे कमरे में चले जाना चाहिए या यहीं रुक कर ये तमाशा देखती। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद तुम मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकती। शायद भूल गई। इसे फ़िज़ा की आमद शदीद गरहा गुजरी थी। बस नहीं चल रहा था, उठा के बाहर फेंक देता। मैं फ़िज़ा हूँ, तुम्हारी मौजूदा हस्बैंड की एक्स वाइफ। वो इसकी बातों को नज़रअंदाज करती चलती हुई मिरहा के सामने आ गई। इसका बढ़ा हुआ हाथ देखकर मिरहा ने मुसाफा किया मगर कुछ बोल ना सकी। फ़िज़ा लीव, वो ज़ब्त के बावजूद चलाने लगा। इतना गुस्सा? शहर गार्ड को बुलाओ मैरी। इसने अकब में खड़ी मुलाजमा को मुखातिब किया। ओके ओके फ़ाइन, मैं खुद जा सकती हूँ। वो हाथ उठा के इसे पेशकदमी से रोकने लगी। आइंदा अगर इसकी शक्ल मुझे इस घर में नज़र आई तो तुम्हारी खैर नहीं। वो पलट के मैरी पर बरसने लगा। ओके सर। इसने सर को जंबिश दी। मज़ीद वो वहाँ रुका नहीं और लंबे लंबे डाक फटता जीने चढ़ने लगा। फ़िज़ा भी दरवाजे के सिमत चल दी। मिरहा खामोश शहरयार को जाता देख रही थी। मैम आपको कुछ चाहिए? वो फरंगी सी लड़की अच्छी खासी उर्दू बोल लेती थी। नहीं, मगर शहरयार इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे अपनी एक्स वाइफ पर? वो उलझी सी इसकी जानिब बढ़ने लगी। आप सर को कुछ बताएंगी तो नहीं? वो घबरा के इसे देखने लगी। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ट्रस्ट मी। इसने इसकी बाजू पकड़ी। ये दूसरी बीवी थी सर की। इसने आवाज़ इतनी महतम कर ली कि बमुश्किल मिरहा की समात तक रसाई हासिल कर सकी। आपसे शादी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे की है ना सर ने? वो मुतात अंदाज में पूछती अकब में देखने लगी। मुबादा वो पीछे न खड़ा हो। तसल्ली होने पर फिर से मिरहा को देखने लगी। हाँ, वो जवाब देती अजीब से एहसास नदामत में गिर गई। इसके साथ भी ऐसे ही शादी की थी सर ने, लेकिन इस दौरान ही इसका अफेयर सर के दोस्त के साथ चल रहा था। जब इन्हें मालूम हुआ तो घर से निकाल दिया। हालांकि तब अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट की मियाद पूरी नहीं हुई थी। वो खामोश हुई तो सर हिलाने लगी। इसीलिए इतना गुस्सा हो रहे थे। वो जैसे अब समझ गई। हाँ जी, एक बार पहले भी आई थी, तब तो सर ने थप्पड़ मार दिया था। वापस ही नहीं जा रही थी। इसने आगे होकर सरगोशी की। ओह अच्छा, वो हवनक ज़दा सी इसे देखने लगी। उफ शहरयार, क्या हो तुम? वो दिल ही दिल में सोचती झरझरी लेने लगी। मारपीट भी करता है शहरी। बेसाख्ता इसकी ज़ुबान फिसल गई। नहीं, वैसे तो बहुत अच्छे थे, मगर ये अफेयर वाली बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। और कुछ और भी वजूहात हों शायद। मुझे तो सिर्फ कमरे के बाहर वाले मामलात का इल्म है। इसने ला इल्मी ज़ाहिर करते शाने उचकाए। अच्छा, वो पुरसोच अंदाज में कहती कदम उठाने लगी। अच्छा हुआ मुझे सब मालूम हो गया। इसका मतलब है तुम्हारी आदत है ये कॉन्ट्रैक्ट पे शादी करना।
وہ नागवारी से हंकार भरती सीने चढ़ने लगी। ये बिल तुम्हारे बाप ने भरना है। अलग कमरे में पंखा चला के बैठी हो। नुसरत कमरे में आती ज़ुमर पे बरसने लगी, जो फ़ोन में महफ थी। बाप ने तो नहीं, ताया अब्बू ने भरना है, इसने लापरवाही से जवाब दिया। चलो उठकर नीचे, पता है बिजली को कितनी आग लगी हुई है। उन्होंने बरहम होते हुए बटन बंद कर दिया। मुझे तो आग नज़र नहीं आ रही, पंखा चलाएं आप। वो मुंह बनाती खड़ी हो गई। नीचे चलो तुम, काम कोई होता नहीं है। इशाल और मिरहा को देख लो, कैसे सारा दिन खप कर आती हैं। वो सख्त लहजे में कहती पलट गई, जिसका मतलब था ज़ुमर को नीचे ही जाना पड़ेगा। वो पैर चिटकती इनके अकब में चल दी। ये आलू काट दो, मुझे टिकिया बनाने लगी हूँ। वो इसे सोफे पर बैठते देख इसकी गोद में टोकरी रख कर पलट गई। इसका मुंह खुल गया। जल्दी करो, भाई साहब आने वाले हैं। वो जवाबन घूरती हुई किचन में चली गई। हमाद मेरे प्यारे भाई, ये आलू तो काट दो। शायद वो दुनिया की सबसे सुस्त तरीन लड़की थी। आलू जैसी शक्ल हो तो इसका मतलब ये नहीं वैसी ही फरमाइश लेके आ जो। इसने नापसंदीदगी से इसे देखा। काट दोगे तो क्या मर जाओगे? वह हंकार भर के इधर उधर देखने लगी। तुम पे कौन सी मौत वाक़या हो जाएगी? अपना काम मुझ पे क्यों डाल रही हो? इसने आंखें सकेट के इसे घूरा। तुम फारिग हो, काम धंधा तो है नहीं कोई तुम्हारा? इसका इशारा हमाद की फ़ोन की जानिब था। हाँ तो तुम कौन से बिज़नेस चला रही हो इस माँ पर? किचन के दरवाजे में खड़ी नुसरत की आवाज़ पर दोनों ने बैक वक्त आवाज़ के ताक़ुब में देखा, जहाँ हमाद के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। ज़ुमर रोने वाली शक्ल बनाती छुरी उठाने लगी। अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें काम चोरी का। वैसे वो टांग पे टांग चढ़ाता तमानियत से बोला, खुद यहाँ बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हो। जाओ जाके नौकरी करो। कहीं आए बड़े मुझे कहने वाले। वो नकुवत से सर झटक कर दूसरा आलू उठाने लगी। ढूंढ ही रहा हूँ, जिस दिन मिल गई इस दिन तुम्हारी ये आलू जैसी शक्ल नहीं देखने पड़ेगी मुझे यहाँ बैठकर। वो तप कर कहता खड़ा हुआ गया। अपने तरबूज जैसे मुंह के बारे में क्या ख्याल है? वो बेतुकी बोली, तुमसे बात करना फजूल है। वो बदमज़ा हो के वहाँ से गायब हो। तुमसे बात करने का तो जैसे बहुत फ़ायदा मिलता है ना, वो मुँह बना के कहती तेज़ तेज़ हाथ चलाने लगी। मिरहा, तुमसे एक काम है मुझे। वो आईने के सामने देखता इसके अकब में आ खड़ा हुआ। रात के वाक़ये के बाद से अब इससे मुखातिब कर रहा था। क्या काम है? इसकी पेशानी पे 3 लकीरें उभरी। एक बिजनेसमैन है, इसकी जेब में से कमरे की चाबी निकालनी है तुम्हें। वो इसे बाजू से पकड़ के सोफे पर बैठाने लगा और ख़ुद भी इसके सामने बैठ गया। वो क्यों? जहाँ इसका तजस्सुस भरा वहीं इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। काम है एक। अब बताओ, मेरा ये काम करोगी? इसने दोनों आबरू उचकाए। मुझे क्या मिलेगा बदले में? मेरा क्या फ़ायदा होगा? वो कुछ तअक्कुफ़ के बाद बोली। जवाबन वो मुस्कुराने लगा। कितनी चालाक और मौका परस्त बीवी हो ना तुम। शोहर की मदद करने का मुआवजा मांग रही हो। इसने आंखें सकेर कर घूरते हुए शर्म दिलाना चाहिए। तुम्हारी बीवी हूँ ना, इसलिए ऐसी हूँ। तुमसे भर के मौका परस्त कौन हो सकता है भला? इसने भरपूर इत्मीनान से सवाल दाग कर नफ़ी में गर्दन को हरकत दे के इसे खुद ही जवाब दे कर आसानी कर दी। जवाबन शहरयार का कहका सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, तुम्हें मैम। वो सोचता हुआ सामने पर्दों को देखने लगा। 20 लाख? हाँ 20 लाख दूंगा अगर तुम कामयाब हो गई तो। इसने इसे देखते हुए दाएं आबरू उचकाई, जैसे इसकी आमादगी पूछ रहा हो। 20 लाख अगर मुझे दे दे तो तुम्हें कितना नफ़ा होगा? वो हिसाब लगाने बैठ गए।
تم میرے فائدے کو چھوڑو، سمجھو آدھا حصہ تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تمہارے بغیر یہ ممکن نہیں۔ مجھے خطرے کی بو کیوں آ رہی ہے؟ وہ مشکوک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، تمہاری حفاظت پہلے ہے۔ آخر کو 10 مہینے ساتھ رہنا ہے، اس نے مسرت سے کہتے ہوئے اس کی ناک سے اپنی ناک کو رگڑی تو وہ بلش کرنے لگی۔ اس نے سرعت سے رخ پھیر لیا۔ وہ اس کی خجل ہونے پر ایسے ہی مسکراتا جیسے اب مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ اس کی پرفیوم کی تیز خوشبو مرحا کے نتنوں سے دھیرے دھیرے اندر اتر رہی تھی۔ میں تیار ہو رہی تھی آفس کے لیے، وہ جھنجھلا کر کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور ڈراپ کر دے گا تمہیں، وہ فون نکال کے ٹائپنگ کرتا ہوا بولا۔ اپنے اس پرانے حریف کو مات دینے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے پر وہ مطمئن سا ہو گیا۔ وہ دروازہ عبور کرتا اندر آیا تو چہرے پہ خوشی کی رمق تھی۔ تایا ابو، مجھے جاب مل گئی۔ وہ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے ہوئے تھا۔ کتنی تنخواہ ہے؟ انہوں نے دائیں ابرو اچکائے، چہرہ بے تاثر تھا۔ ابھی 15,000 ہے، لیکن جیسے جیسے تجربہ ہوتا جائے گا بڑھتی جائے گی، وہ پر امید سا بتانے لگا۔ 15,000 پہ مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے ہو؟ انہوں نے ہنکار بھرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ جتنے اشتیاق سے وہ انہیں بتانے آیا تھا، اتنی ہی بے رخی سے اس کی خوشی کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ یہی اگر میرے ساتھ بزنس میں آ جاتے تو آج مل کے لاکھوں کماتے، مگر تمہیں تو کوئی اور ہی شوق چڑھتے ہیں۔ عثمان طنز کرتے کھڑے ہو گئے۔ اس کی ساری خوشی ماند پڑ چکی تھی۔ اگر مرحا آپی یہاں ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ وہ کرب سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں خوشیوں کو لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بنا کر اس میں دکھ کیسے نکالتے ہیں۔ انہیں ضرور خوشی ہوگی سن کے۔ وہ خود کو کمپوز کرتا جیب سے فون نکالنے لگا۔ پہلی بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ کیسے ہو؟ دوسری جانب سے خوشگوار لہجے میں پوچھا گیا۔ اس کی آواز نے ہی کافی حد تک حماد کا موڈ بہتر کرایا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بھول تو نہیں گئی مجھے؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ احمقوں والی بات مت کرو۔ وہ اسکرین کو دیکھتی آنکھیں سکیڑنے لگی۔ اچھا، مجھے جاب مل گئی ہے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ اس خدشے کے تحت دبا لی کہیں یہ بھی نہ چھن جائے۔ واہ، بہت بہت مبارک ہو۔ میں کہتی تھی نا تمہیں بہت جلد جاب مل جائے گی۔ مرحا کی خوشی سے لبریز آواز سن کر وہ مطمئن سا صوفے پر جا بیٹھا۔ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، مگر آپی تنخواہ ابھی 15,000 ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھا دیں گے جوں جوں تجربہ ہوتا جائے گا۔ وہ امید کے کچھ لفظوں کے پاس میں تھا، تبھی اسے تفصیل بتانے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے جب پہلی جاب ملی تھی تب میری تنخواہ 8,000 تھی۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، تم بس دل لگا کے کام کرنا اور اس کے بعد اپنی ویلیو دیکھنا مارکیٹ میں۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ اس کی ہمت بڑھانے لگی۔ آپ دیکھنا، میں بہت دل لگا کے کام کروں گا، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ایک وہی تھی جسے حماد سے امیدیں وابستہ تھیں۔ مجھے یقین ہے میرا چھوٹا سا بھائی بہت ترقی کرے گا۔ وہ ماؤس چھوڑتی سیٹ سے ٹیک لگانے لگی۔ بزی تو نہیں تھی؟ مخل تو نہیں ہوا آپ کے کام میں؟ یکدم اسے خیال آیا یہ اس کے آفس کا ٹائم ہے۔ نہیں نہیں، تم بات کرو۔ البتہ وہ مصروف تھی، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔